انسان جب قرآن پاک کھولتا ہے تو اس میں وہ احکام ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا. انہوں نے ہمارا کام اتنا آسان کر دیا کہ اس میں سے وہ احکام 224 احکام جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے دیے، وہ انہوں نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا اور ایک بک میں لے کے آئے، جو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اس حکم کو لائیں. حکم وہ ہوتا ہے جس کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب آپ حکم کو نہیں مانیں گے، حکم عدولی کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا. تو یہ جو کتاب ہے یہ ہم سارے لوگوں کے لیے، ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس کو اپنی عمل کریں، اپنی زندگیوں میں لائیں. ایسی تقریبات ایسی بکس کے لیے بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ اپریشیبل ہے بات کہ عامر ملک صاحب نے سوچا کہ ہم اس طرح کی تقریب کا انعقاد کریں اور آپ جیسے لوگوں کو بلایا جائے جو کہ ان کے لیے ہمت اور حوصلے کا باعث بنے. ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ میں بتاتی چلوں، مین پوائنٹ ان کے لیے، کہ انہوں نے پروپیگنڈا جو اسلام کے خلاف جو گروپس ہو رہے تھے، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، ان کو جوائن کیا، ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کیا، اور پھر کرسچنز یا نان مسلمس کو انہوں نے مسلمان کیا. اس تیز رفتار دنیا میں ایک ہی چیز کی کمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور اس ڈائنامک ورلڈ میں ملک صاحب نے ایک ایسی چیز پیش کر دی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلاصہ دے دیا. فوری طور پہ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے آپ اپنے اس کتاب کی فہرست میں دیکھیں اور آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اور ہمارے دلوں پر جو قفل پڑے ہوئے ہیں، ملک صاحب کی یہ کتاب اس کی ایک کنجی ہے. اس تالے کو کھولنے کے لیے بہت ضروری تھا اس قسم کی کتاب کا مرتب ہونا. ملک صاحب کی اس کتاب نے ایک اور بہت کمال کا کام کیا ہے کہ محققین کے لیے، ریسرچرز کے لیے ایک ایسی چیز پیش کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ساری لائبریریاں کھنگالتا رہے، ان کو ایک چھوٹی سی کتاب میں تمام احکامات نظر آ رہے ہیں. اس کتاب کے سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے یہ پیغام اس طرح پہنچا دیا ہے جو مغرب کی دنیا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اسلام کے قریب بھی آ گئے ہیں، اسلام قبول بھی کر رہے ہیں اور اسلام کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. ملک صاحب کے لیے اس سے اچھا شعر نہیں ہو سکتا کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واسف، چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واسف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. وہ 224 احکامات کم از کم وہ پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے کہ آپ قرآن کی طرف راغب ہوں گے. آپ ان 224 احکامات جن واقعات کی وجہ سے دیے گئے ان سب کی لاجک ڈھونڈنے کے لیے قرآن کی طرف راغب ہوں گے. تو اس کتاب کو پڑھیے، سمجھیے، اور میرا ان جوانوں کو پیغام ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں، اپنے ہر قدم کو اس طرح اٹھائیں کہ ہر قدم عبادت بن جائے. کمیونٹی کے بارے میں سوچئے. ابھی میں حقوق العباد کی بات کرتا ہوں، آپ حقوق العباد میں کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ میں جہاں تک سوچ سکتا ہوں وہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ اسی کتاب سے پیدا ہوئی. 2013 ایک آزمائش سے گزرا، میں ذکر نہیں کروں گا. 2013 کی تراویح میں کھڑا ہوا تھا رمضان میں. نماز کے دوران وسوسے سے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. تراویح میں کھڑا ہوا تھا، امام تلاوت کر رہے تھے، دماغ میں کہ یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، رکعات بھی نہیں یاد رہتی. ایک دم خیال آیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کھڑے تو ہو، دماغ کدھر ہے؟ جوائن کیا. اس کے بعد میں نے ایک عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ قرآن عربک کو سیکھنا شروع کیا. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگلی تراویح میں آنکھ سے آنسو بھی ٹپکا، نکت بھی طاری ہوئی. کس وجہ سے؟ قرآن سمجھ آیا، دماغ میں دوسرا خیال نہیں آیا. اس کتاب میں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے جہاں سے آپ آغاز لے سکتے ہیں کہ وہ 224 احکامات، ان الحکم الا اللہ. اور میں آج اپنے اس دوست عامر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رشک کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ میں نہ کر سکا اور اس نے کر دکھایا. بحیثیت مسلمان ہمارے گھر میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے ڈیٹیل سے موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ کبھی کتاب سمجھ کر پڑھی؟ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام قرآن. قرآن میں جی
کیا ہم جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں کتنے حکم ہیں، سورہ آل عمران میں کتنے حکم ہیں، سورہ نساء میں کتنے حکم ہیں، پورے قرآن میں کتنے حکم ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم دنیا کا کوئی بھی کتاب اگر اس کی ناول کی اگر کتاب ہو تو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کی کوئی کتاب ہو وہ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، فیس بک پہ آئی ہوئی ہر پوسٹ ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ آئی ہوئی ہر انفارمیشن ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب۔ کیا ہم بھی انہی مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اس قرآن کو بغیر سمجھے اس دنیا سے چلے گئے؟ قیامت والے دن جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم سے ایک سوال کر دیا کہ میں نے ایک کتاب نازل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کیا آپ نے وہ کتاب سمجھ کر پڑھی تھی؟ تو آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ہے، غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا۔ تو برائے مہربانی ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم دوبارہ قرآن کی طرف واپس آئیں اور ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ جو بک ہے اس کو کمپائل اس طرح کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ سورہ نساء آیت نمبر 1، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یہ اس کی ہیڈنگ آ گئی اردو میں اور انگلش میں ریڈ کلر میں، اس کے بعد آیت کا ریفرنس، اس کے بعد پھر عربک میں آیت، پھر اردو میں ترجمہ، پھر انگلش میں ترجمہ۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو آسان سے آسان کیا جائے اور احکامات لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اس کو آپ پڑھیے، اس کو آپ سمجھیے۔ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں محترم عامر قمر ملک صاحب کی فکر انگیز اور جگر سوز کاوش پر بات کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے قرآن پاک سے 224 کمانڈز کو مرتب کیا ہے تاکہ قارئین کو موضوعات کے اعتبار سے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں ملک صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ جس جذبے اور لگن کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا مخاطب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ اللہ نے تو ہم سے آ کر نہیں بتایا کہ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے جانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے یہ مجھے بات کہی ہے تم لوگوں کو کہنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلام کیا ہے؟ یہ بتاتا ہے، اور اس کتاب کا مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو عامر کی یہ جو کاوش ہے قرآن، اسلام اور مسلمان کو مخاطب کرنے کی، یہ قابل ستائش ہے۔ نئے انداز میں، نئے لہج میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، اور بڑے کم وقت میں اس سے کسی خاص موضوع کو لے کے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور جس مختصر مگر جامع انداز میں اس کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے۔ قرآن ہمیں رجوع کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ قرآن کے مطالعے سے دعا ہے کہ اس خوبصورتی سے تحریری طور پہ ہمارے صاحب نے بیان کیا ہے ان کمانڈمنٹس کو 224 جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا کرے، اور ہمیں اور آپ کو اور جو اس کے قاری ہے اور جہاں جہاں ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں ان کو اس سے استفادہ کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔